ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. محترم بزرگوں اور دوستو، نہیں معلوم کس حسن ظن کے لحاظ سے اور کیا سوجھ بوجھ کے ساتھ مجھ جیسے ناکارہ اور کم علم کو صدارت کی کرسی آپ نے عطا فرمایا. گرچہ ہمارے اسٹیج پہ ہم سے اعلیٰ درجے کے لوگ موجود ہیں، حق تو یہ تھا کہ ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. ہم آپ کے صبر کا اور ہمت و استقلال کا داد دیتے ہیں کہ آپ بہت ہی زیادہ مستعدی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور خصوصاً جو بچے حضرات ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ واحد ہمارے بیٹھنے اور بیٹھانے کو قبول فرمائے. تمام تعریف اس ذات برحق کے لیے لائق الطیبہ ہے جس نے ہمیں اور تمام عالم کو پیدا فرمایا اور سب کا مربی و مہربان ہے. لاکھوں لاکھ درود و سلام ہو آقا انعامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کی محنتوں سے، جن کی قربانیوں سے اور جن کے رات دن انتھک کوششوں کے ذریعے سے دین اسلام ہم تک پہنچا. اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے درجات کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات بلند عطا فرمائے، اور ہزاروں ہزار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات اقدس پر. خدا کا شکر ہے 23-24 سال ہو گئے ہیں آپ سے تعلقات میرے. ہم جب تک زندہ ہیں ہم آپ حضرات کو کبھی بھول نہ پائیں گے. اب تک تو بھولے نہیں ہیں، اور آئندہ کے لیے ہم اللہ سے یہی وعدہ کرتے ہیں جب تک ہم زندہ رہیں ہم آپ کو یاد رکھیں. گرچہ آپ ہمیں یاد رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن یہ بندہ آپ کو ضرور یاد رکھے گا. زندگی کے ہر موڑ پہ آپ مجھے یاد آئیں گے، اتنا میرا وعدہ ہے. اور میں اپنے بچوں کو، ٹرسٹ کے جو بچے ہمارے اور ہمارے گاؤں کے علاقے کے اطراف کے آئے ہوئے جتنے بھی مہمان ہیں یا میزبان ہیں، ہم سب کا شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات بہت ہی زیادہ محنت اور لگن کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور دل جمعی کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اب تو زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، تھوڑی سی بات بہت زیادہ ہو گئی ہے. اتفاق، دیکھیں اتفاق ہوتا، اتفاق ہے یہ. جب یہ نام اس کا رکھا گیا ہے شفا، اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ اس کا نام کیا رکھا گیا ہے. جس چیز کے اندر خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالی جب کسی چیز کے اندر خیر ڈالنا چاہتا ہے تو شروع سے ہی، یعنی کہ ان کی ابتدا سے ہی ان کا جو نسبت ہے خدا واحد کی طرف ہوتا ہے. یہ دیکھیے، یہ رکھا ہوا شفا ہے نا.
چیریٹیبل بعد میں ہے، پہلے شفا لفظ اس میں لگا ہوا ہے. قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے نا، اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے نا. ان کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن ان کا نام سورۃ الشفا بھی ہے. ہمارے کمیٹی کا نام جو الحمدللہ رجسٹر ہو چکی ہے، ان کا نام شفا ہے. اور قرآن کی جو پہلی آیت ہے ان کا نام بھی، یعنی ان کا لقب ہے یہ شفا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی الشافعی محضر کر کے لوگوں نے کہا ہے، پکارا ہے. ڈاکٹر حضرات بھی اپنے دکان میں نے کئی جگہ دیکھا ہے، وہ شافی لکھ کے رکھتے ہیں. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب ہم کوئی دوا پیئیں، دوا کھائیں، گولی، ٹیبلٹ، کیپسول، مکسچر وکسچر، تو اللہ شافی کہا کر کے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ شافی. پتہ یہ چلا کہ شروعات میں یہ لفظ جہاں بھی آتا ہے اس کے اندر خیر ہوتی، بھلائی ہوتا ہے. اس لیے اللہ واحد نے ایک اتفاق ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات آئی. کہاں سے آئی مجھے خبر نہیں، اور خدا واحد گواہ ہے کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا. جب یہ نام آپ نے رکھا مجھے کوئی خبر نہیں تھا. کس نے اس نام کو پسند کیا، کیسے یہ نام آپ کے ذہن میں بات یہ آئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے نا. غیر اللہ کی طرف سے یہ بات آ نہیں سکتی ہے. جس کا نسبت کلام اللہ کی طرف ہو تو ایسی چیز غیر اللہ کی طرف سے نہیں آئے گی، اللہ کی طرف سے آئے گی. تو پتہ یہ چلا، ہم کو ایسا لگا ہمارا موضوع کچھ اور تھا، ہم کچھ اور سوچ کے ہم بیٹھے تھے. لیکن جب یہاں بیٹھے دیکھا اس کو، میں نے کہا پہلا لفظ شفا ہے تو اس کے اوپر یہ تھوڑی بات چیت ہو جائے. ذہن کو آگے دوڑایا تو پتا چلا کہ قرآن کی جو پہلی آیت ہے، پہلی سورت، اس کا جو صفاتی نام ہے سورۃ الشفا ہے. ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شافی محشر سے مکلف ہے. تو اس کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پتہ، یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ الٹیمیٹم دیتا ہے کہ جس چیز کے یا جس کام کے شروع میں شفا ہو اس کے اندر ہے خیر، بھلائی، عافیت اس کے اندر ہے، ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہاں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، رپورٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں. فیصلہ آپ کریں گے، رپورٹ میں دوں گا، فیصلہ آپ کیجیے. آپ شفا کیا معنی ہے؟ اور الحمدللہ وہ واضح طور پہ بات چیت یہاں پہ ہو گئی ہے. ڈاکٹر حضرات بھی الحمدللہ موجود ہیں، مفتی صاحبان یہاں پہ موجود ہیں، عالم ہیں، علماء ہے، دانشور کی جماعت یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، سلجھے ہوئے لوگ ہیں، دماغ رکھنے والے لوگ ہیں، پیچیدہ خیال کے لوگ نہیں ہیں، اچھے دماغ رکھنے والے لوگ ہیں. سمجھ رہے؟ یہ شفا جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا اور ہمارے ملا صاحب نے کہ ہم یہاں ایک جو ہے یہ میڈیکل سینٹر یا یہ کچھ ہم یہاں کھولیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے الفاظ میں برکت دے، اللہ ان کو قبول کرے. ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ فائدہ ان کا نہیں ہے. یہ بیمار پڑیں گے تو یہ علاج کے لیے یہاں نہیں آئیں گے. آپ ایمبولینس جو دیا ہے ان لوگوں نے، اگر یہ بیمار پڑے، ان کا کوئی لوگ بیمار پڑے تو یہ ایمبولینس آپ سے نہیں مانگیں گے. یہ ایمبولینس آپ کو اس نے دیا ہے، اللہ نے دلوایا ہے، لیکن ذریعہ ان کا ملا، ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا ہے. تو مفتی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے علاقے کے سینئر تلی جو ہے وہاں کے محتمم صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے. شفا کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں
جتنا بھی درد ہے قوم کے اندر ہم ان کو بانٹیں گے انشاءاللہ، ہم ان کو بانٹیں گے. ہم دل کھول کے، ہم جتنے بھی درد مند حضرات ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارا نوجوان، ہماری بیٹیاں، وہ کسی چیز میں اگر تکلیف میں ہے، شفا ان کا درد بانٹے گا اور انشاءاللہ بانٹے گا، انشاءاللہ بانٹے گا. آئیے، ہر پہلو سے آئیے، ہم آپ کے درد میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں 1 سال سے، اور ابھی بھی ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہے ہم تیار رہیں گے، ہمارے ساتھی تیار رہیں گے. بولیے انشاءاللہ ہم تیار رہیں گے. ہم وہ کسی بھی ایسا پائیے، تعلیمی میدان ہو، انشاءاللہ ہم تیار ہیں. ہمارے ڈاکٹر حضرات تیار ہیں، جو اہل ثروت لوگ ہیں وہ حضرات ہیں، علماء حضرات تیار ہیں، مفتی تیار ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کسی مرض کی دوائی کا نہ ہو کہ جو ہمارے شفا میں موجود نہ ہو، ہم مکمل شفا کریں گے، ہم مکمل علاج کریں گے ہم انشاءاللہ. آئیے، روحانی مریض آئے گا، علماء بیٹھے ہیں، جسمانی مریض آئے گا، ڈاکٹر بیٹھے ہیں، مالی اعتبار سے لوگ آئیں گے. صاحب ثروت حضرات اسٹیج پر بیٹھے ہیں، مجھے امید ہے کہ سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ، سب ساتھ دیں گے. تو میرے بھائیوں، وہ تقریب میں سوچا تھا کہ 2 گھنٹے آپ کو میں لپیٹوں گا، لیکن ٹائم نہیں ہے. وہ بچوں کا خیال، بچے سوئیں گے، تو آپ کو میں بالکل شارٹیج میں آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اب آپ تمام کی مہربانی سے کہ شفا انشاءاللہ تعالی اس پوزیشن میں آئے گا. دنیا کا کوئی بھی دکھیارا آئے گا، انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس اس کا علاج ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ایک بات جو مجھے شروع میں کہنی چاہیے، ذہن سے مایوس ہو گیا ہے، اللہ میں معاف فرمائے. جتنے بھی ہم جب یہاں بھی ابھی بیٹھے ہیں آ کر کے، بارہا یہاں پہ ایسے محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق ہوئی ہے، تو بہت سارے چہرے جو ہم دیکھتے تھے آج وہ نہیں ہے، وہ ہم سے چلے گئے. یعنی کہ اللہ نے ان کو اس دنیا سے دوسری دنیا میں طلب کر لیا، بلا لیے، انتقال فرما. اللہ تبارک تعالیٰ جتنے بھی لوگ جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جتنے بھی لوگ تھے ہمارے چاہنے والے یہاں پہ، اور خصوصاً پورے عالم کے مسلمان جو دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہمارے چاہنے والے، خصوصاً ہمارے جاننے والے لوگ، سمجھ رہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم دعا کریں سب کے لیے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اور جتنے بھی حضرات یہاں پہ بیٹھے، ہم اب کیا بولے، تو ساری اپیل تو یہاں سے ہو گئی ہے کہ ہم جس طریقے سے بھی چاہیں آپ شفا کا تعاون کریں گے انشاءاللہ. آپ ملا صاحب بولے ڈبے آپ گھر پہنچا دیں گے. آپ ڈبے کی، میرے خیال سے ڈبے کے انتظار میں آپ نہ رہیں. ڈبہ پہنچ گیا تو الحمدللہ، اگر نہیں پہنچتا ہے ڈبہ کا تو آپ ڈبے کے انتظار نہ، جہاں ہو سکے آپ کو اللہ کے لیے کام کرنا ہے. ایک دیں گے، ملا سے بتا دیں ایک کے فاصلے آپ کو 10 ملے گا. تو آپ یہ خیال مت، اب تک ڈبہ نہیں آیا تو ہم دیں کیسے، یہ اس خیال میں آپ یہ سوچ کہ جلد سے جلد میرا پیسہ جو ہے اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے. صحیح بات ہے، کہاں جمع ہو جائے. ایک حدیث بس بات ختم کر دوں گا میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بکری کا بچہ لا کے دیا. بکری سمجھ رہے بکری؟ ہاں نہیں سمجھتے تو ہاں سمجھا دیں گے ہم کو، کوئی بات. ایک بکری لا کے، بکری کا بچہ ایک لا کے دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، یہ بکری کا بچہ کسی نے ہدیہ دیا ہے، ان کو آپ ذبح کیجیے اور ان کا گوشت تھوڑا پڑوسیوں میں بانٹ دیجیے، تھوڑا اپنے لیے آپ رکھ لیجیے. ہم آپ کو
سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد چلے گئے. آپ نے فرمایا یہ بکری ہے, ان کو ذبح کیجیے, ان کا گوشت آدھا تقسیم کیجیے, کچھ تقسیم کیجیے اور کچھ اپنے گھر کے لیے آپ رکھ لینا. اور چلے گئی نماز کے لیے. بعد نماز عشاء نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر آئے. پوچھا کہ عائشہ گوشت کیا ہوا, بکری کیا ہوئی؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی ان کو ذبح کیا, اس کا کھال نکالا, ہم نے کچھ اپنے پڑوسیوں میں بانٹ دیا, تقسیم کر دیا. فرمایا کہ اپنے لیے کیا رکھا, اپنے گھر کے لیے کیا رکھا آپ نے؟ پوچھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ سے, شوہر اپنے بیوی سے, اپنے لیے کیا رکھا عائشہ؟ تو بکری کا ایک ٹانگ ران اس نے رکھی تھی گھر کی کسی کونے میں, وہ اٹھا کے لائی عائشہ. فرمایا اللہ کے نبی یہ ٹانگ اپنے گھر کے لیے. سمجھ رہے, اللہ کے نبی تھے, سمجھانے کا ڈھنگ بڑا نرالا, بڑا انداز تھا سمجھانے کا. ان کے ہاتھ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بکری کا ٹانگ پکڑا اور فرمایا کہ عائشہ صرف ٹانگ باقی نہیں ہے, باقی سارا بکری باقی ہے. سمجھ گیا؟ میں سمجھے, کچھ لوگ ہلا رہے ہیں, کچھ لوگ نہیں سمجھے. فرمایا کہ جو چیز تم نے اپنے لیے, جو ٹانگ تم نے اپنے لیے رکھا ہے وہ باقی نہیں ہے. کیوں باقی نہیں ہے؟ اس کو ہم کھائیں گے, ختم ہو جائے گا. اور جو چیز تم نے پڑوسیوں کو دے دیا ہے, بانٹ دیا ہے, وہ قیامت تک کے لیے باقی رہ گیا, وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ہم نے جو کھایا ہے وہ ختم ہو جائے گا, ہضم ہو جائے گا, اس کا کوئی نام نشان باقی نہیں رہے گا. یہ ٹانگ باقی نہیں ہے, باقی ساری بکری باقی ہے. سمجھ گیا؟ اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے. کہاں لے جائیں گے آپ؟ ہاں ابھی بتا رہے ہم, اللہ صاحب کروڑوں کی مسجد بنا لیا, بنگلے بنا رہے ہیں, یہ کدھر جائیں گے آپ؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. اس کے زمانے بس ایک برخت لاکھ یہ. ان کے زمانے میں ایک آدمی بڑا بخیل تھا, بیٹے تھے ان کے, پیسہ مال اس زمانے میں شاید درہم چلتا ہوگا, وہ چاندی والا سکہ جو ہوتا ہے, سمجھے, بہت بڑا بخیل. پیسہ اپنے پاس ہی میں رکھتا تھا, پٹلی میں باندھ کے, بچوں کے اوپر خرچ نہیں کرتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہوا, بچوں نے, ان کے بیٹوں نے سوچا کہ اس بڈھے کو اس پیسے سے بڑا پیار تھا, بہت محبت تھی, معلوم ہوا تھا, مال کو جمع کرتا رہتا اور گنتا رہتا تھا. مر گیا, ان کے ساتھ ان کا پیسہ بھی دفن کرتے. یہ پیسہ ان کا ہمیں نہیں چاہیے. بات سمجھ رہے نا؟ وہ ان کو دفن کرتے, پیسے ان کے میت کے ساتھ میں وہ اس کا پیسہ ابھی دفن کر دیا. کچھ زمانے کے بعد قحط پڑا, 7 سال بھوکمری, سمجھتے ہیں نا, بھوکمری پڑی. اور یہ گھر میں فاقے بے فاقے ہونا شروع ہوا. ان میں سے ایک بیٹا کو خیال آیا کہ یار میرے ابا کی قبر میں تو پیسہ رکھا ہوا ہوگا, ہاں, اس کو کسی نے نکالا نہیں ہوگا, تو کیوں نہ اس کو نکالیں. کافی مقدار میں پیسہ ہے, وہ کچھ دن تک تو چلے گا, بعد میں پھر اللہ مالک. صبح میں گیا, قبر کو دیکھا, اندازہ لگایا کہاں سے اس کو کھودا جائے گا کہ آسانی سے یہ نکل جائے. وہ پورا آئیڈیا لگا کر کے سوچا کہ ابھی تو اس کو ہم نکال نہیں سکتے, لوگ پوچھیں گے کیا کر رہا ہے, باقی قبر کھود رہا ہے, پیسے نکال رہا ہے, بڑا بدتمیز ہے, بڑا بے حیا ہے, سمجھ رہے, وغیرہ وغیرہ ہزاروں الزام ہمارے پر لگیں گے. تو رات کو آنا ہے قبر کھودنے کے لیے. کبھی آئے گے رات میں جب یہ پہنچا ہے, رات کے سناٹے میں جب قبر کھودا ہے, ہٹایا ہے, دیکھتے جتنا پیسہ وہ تھا, جتنا پیسہ تھی وہ اشرفی, جس کو اشرفی بولتے ہیں, سمجھ رہے, وہ آگ کا بنا ہوا ہے اور پورے جسم میں چپکا ہوا ہے وہ, اور اس میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. اب جب اس نے دیکھا ہے تو کیا بگا, میرا باپ, میرا پیسہ, ارے یہ کیا ہوا. اب ہمت کیا اس نے,
کہ دیکھتے ہی اس کے اندر تپش ہے، حرارت ہے، گرمی ہے کہ نہیں ہے. پیشانی کے اوپر جو سکہ جمع ہوا تھا، ہلکا اس کے اندر ایک انگلی لگایا، ایسا لگا جیسے کسی نے اس کو کرنٹ شاک مار دیا. سمجھ، چلاتا ہوا بھاگا بیوی کے پاس. گھر میں علاج ہو رہا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، علاج ہو رہا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. کسی نے پوچھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حیات سے تھے، کہا کہ جاؤ، بزرگ آدمی ہیں، پھونک دم کر دیں گے، کچھ پڑھ دیں گے، پھونک دیں گے، اچھا ہو جاؤ گے. کیا ہوا، کیسے ہوا ہے؟ ارے جل گیا بھائی. اب کیسے جلا تھا یہ کسی کو بولتا نہیں تھا. یہ پہنچے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی. پوچھا کیا ہوا بھائی؟ کہ حضرت انگلی جل گئی ہے. کیسے جلی؟ آگ سے جلی. قریب آئیے. قریب آئے. آنے کے بعد جو پڑھنا تھا آج کے کلام اللہ، وہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کیے اور کہا کہ جائیے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ٹھیک نہیں ہوا. دوسرے دن پھر حاضر ہوئے، کہا کہ حضرت کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر حضرت نے ان کو دیکھا، اوپر سے نیچے دیکھتا ہے، آخر کیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ دنیا کی آگ سے جلی ہوئی نہیں ہے، دنیا کی آگ سے جلی ہوئی نہیں ہے، یہ اس کو جہنم کی آگ نے تیرے کو جلایا ہے. بتا کیا ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا. کہا کہ اپنے باپ کے نام سے صدقہ کر. جب تک صدقہ نہیں کرے گا، باپ کے آزاد صبر ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک تیری انگلی ٹھیک نہیں ہوگی. تو کہاں لے جائیں گے مال؟ آپ کتنا لے جائیں گے؟ ضرورت تو ہم یہ نہیں کہتے کہ پورا دے دیجیے آپ اس کو شفا کو، ایسا مت کیجیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اپنے حیثیت کے مطابق روپے، 2 روپے آنا، 2 آنا، پیسہ 2، جیسا ملا 8 آنا دیجیے آپ، الحمدللہ قبول ہے. تو سارے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ سب پہلے کے بول انشاءاللہ، اور عزم کیجیے، ارادہ کیجیے، اور خلوص نیت کے اندر خلوص رہنا چاہیے. جس طرح اللہ نے یہ نام آپ کے ذہن میں ڈالا ہے الشفا کا، یہی اخلاص لے کر آپ چلیے. اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ اس سے برکت دے گا اور یہ پھیلے گا انشاءاللہ تبارک تعالی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.